الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی نشست میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے دو مشہور اوصاف خوف خدا اور صلح رحمی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ 11 ازواج جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنا یقیناً بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے، چونکہ جو بھی زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ، تو اللہ نے یہ انتخاب فرمایا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی منقبت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ازواج مطہرات کی عصمت، پاکدامنی اور طہارت اور عفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کے نکاح میں آنے والی سب سے آخری زوجہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ جب ان کے پاس تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنایا تو انہوں نے بخوشی اس پیغام کو منظور کیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ کو وکیل بنایا گیا اور مقام صرف پر عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں یہ نکاح ہوا اور وہیں پر ولیمے کا انتظام بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 3 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی زوجیت میں تقریباً 3 سال حضرت میمونہ رہی، اور اس قلیل مدت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میمونہ کو علم و عرفان اور اخلاق کی ایسی صفات سے نوازا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت میمونہ کا گھر اس کے بعد علم و عرفاں اور کمالات اور اخلاق کا مرکز بنا۔ دور دراز سے مستورات سفر کر کے آتی تھی، حضرت میمونہ کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی، علمی مسائل کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض اکابر صحابہ بھی بعض مسائل میں حضرت میمونہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس طرح انہیں علم و فضل اور عرفان سے نوازا۔ تہذیب الکمال کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سن 7 ہجری میں صرف کے مقام پر نکاح ہوا، وہیں پر ولیمے کا انتظام ہوا، اور سن 51 ہجری میں سفر کے دوران صرف کے مقام پر حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، اور جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیمہ لگوایا تھا سن 51 ہجری میں وہیں پر ان کی قبر بنی۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت میمونہ کی منقبت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ جو ہے فرمایا کرتی تھی انہا کانت من اتقان اللہ و اوصلنا للرحم، کہ حضرت میمونہ 2 اوصاف کے اعتبار سے تمام ازواج میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ نمبر 1، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، سب سے زیادہ خوف خدا ان کے دل میں تھا، اور نمبر 2، سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی تھی۔ یہی 2 اوصاف ہے جو بطریق اتم صحابہ اکرام کے اندر بھی موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا معاشرہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ ان کے معاشرے کے اندر پیار، محبت، ہمدردی، احسار کی فضا تھی۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں۔
آج بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور صلح رحمی کی فضا پیدا ہو جائے، ہمارا معاشرہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی محبت، پیار اور ہمدردی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کا خوف کتنی بڑی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی خدا کا خوف ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باقاعدہ تعلیم دی، فرمایا اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور قرآن میں اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے اپنے خوف میں سے ایک حصہ عطا فرما، خشیت میں سے ایک حصہ عطا فرما، مجھے اتنا حصہ عطا فرما کہ میں گناہ سے بچ سکوں اور گناہ سے میری حفاظت ہو جائے۔ آج ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن بعض دفعہ اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ مالی معاملات کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، رو رو کر ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ معاشرے کی کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، تجارت، ملازمت، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا بھی مانگتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اپنے خوف میں سے ایک حصہ عطا فرما، کہ ہمارے دلوں میں آپ کا خوف پیدا ہو جائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاطت عنہ خطایاہ کما تحاط عن الشجرۃ البالیۃ ورقها۔ فرمایا جس مسلمان کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور اس کا اثر اس کے جسم پر ہو، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا اثر ظاہر ہو اس پر، فرمایا کہ جیسے ایک سوکھا درخت ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک پتا نیچے گرتا ہے، ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں، فرمایا اسی طرح جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، ایک ایک گناہ گرتے 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 ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں کی نحوست اور سیاہی سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک خوشخبری ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کفل جس کا نام تھا، اس کا واقعہ سنایا صحابہ اکرام کے مجمع میں۔ فرمایا کہ بہت بڑا عیاش تھا جس کی زندگی گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جو اپنی خواہشات کا غلام تھا، اور ایک غریب عورت کو کچھ پیسے دے کر اس نے اس کو گناہ پر تیار کیا، اس کو رضامند کیا، اور جب وہ گناہ کے لیے آگے بڑھا، وہ گناہ پر قادر تھا، تو اس غریب عورت جو پاک دامن عورت تھی، باعفت باعصمت عورت تھی، اس نے درد بھرے لہجے میں اس کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور ایک پاک دامن عورت کی عزت کو، عصمت کو تار تار مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ جب دل سے بات نکلی تو دل پر اس کا اثر ہوا، کفل کا دل بھی بدلا، جسم پر بھی اس کا اثر ہوا، ظاہری حالت بھی بدلی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، زبان پر توبہ کے الفاظ جاری ہو گئے،
اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکلنے لگا اور ندامت شرمندگی کے آنسوں بہاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹا، روتا رہا، اور رات کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صبح جب لوگوں نے کفل کے دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا، قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے، ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لوگوں سنو، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور کفل کی مغفرت ہو گئی۔ ایک گھڑی کا رونا، آنسو بہانا اور پوری زندگی کی جو گناہوں کی نحوست اور سیاہی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور نامہ اعمال صاف ہو گیا۔ تو آج اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، حضرت میمونہ اس وصف کے ساتھ خاص تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کی خصوصی تعریف فرمائی کہ ازواج میں سب سے زیادہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت میمونہ ہے۔ آج تو اگر کسی کے سامنے بھی یہ بات کی جائے تو ہر بندہ زبانی طور پر کہتا ہے کہ بھئی کیا آپ کیا سمجھتے ہو، کیا میرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، جیسے عاشق رسول کا دعویٰ سب کا ہے ایسے ہی خوف خدا کا دعویٰ بھی سب کا ہے، سب چیختے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کی ایک علامت بھی بتائی کہ کسی کے دل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن خوف خدا کی ایک علامت ہے، اس علامت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس میں خوف خدا ہے اور کس میں نہیں۔ علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہ سے دور رہے گا۔ جب گناہ کا موقع آئے گا تو خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ مثلا سودی معاملات میں اس کو سودی رقم مل رہی ہے، رشوت کی رقم مل رہی ہے، حرام کی رقم مل رہی ہے، بد نظری کا موقع ہے، زنا کا موقع ہے، تہمت کا موقع ہے، اور یہ گناہ پر قادر ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، اس کو سود کی رقم ملتی ہے، رشوت کی رقم ملتی ہے، اور بد نظری یہ کر سکتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، لیکن فوراً گردن جھکا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دل میں کہہ دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس لیے اگلا قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ حالت ہو جائے، اور یہی خوف خدا کی ایک علامت ہے۔ بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جہنم کے فرشتوں کو مخاطب کر کے، اخرجوا من النار من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو جہنم میں تلاش کرو، ایسا کوئی بندہ ملے جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کبھی مجھ سے ڈرا ہو، اس کو باہر نکالو۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اس آیت میں دو اوصاف کا ذکر، نمبر ایک جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، نمبر دو پھر وہ نفس کی غلامی نہ کرے اور گناہوں سے بچے۔ گویا کہ خدا کا خوف ایک سبب ہے، خدا کا خوف ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے، اللہ کی طرف سے اعلان فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت میمونہ کی مشہور صفت صلح رحمی تھی۔ حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی۔ ہمارے معاشرے کے اندر تو ہم یہ سمجھتے ہیں برابری کے معاملے کو ہم صلح رحمی کہتے ہیں، یعنی کوئی اچھائی کا معاملہ کرے گا تو ہم اچھائی کا معاملہ کریں گے، کوئی برائی کا معاملہ کرے گا جواب برائی کے ساتھ ہوگا، کوئی خاموش رہے گا تو ہم خاموش رہیں گے، ہم اس کو صلح رحمی سمجھتے ہیں۔ نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ برابری سرابری کا معاملہ، یہ کوئی صلح رحمی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُ وَصَلَحَ۔ فرمایا کہ جوڑنے والا تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملائے۔ اور نبی علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی، فرمایا سل من قطعک وعف عن من ظلمک۔ فرمایا جو توڑتا ہے اسے جوڑو، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کرے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ۔ اور فرمایا جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بدلے میں احسان کا معاملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔